أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یسألونک، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الأہلۃ، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، وہ چاند لوگوں کے لیے اور حج کو پہچاننے کے لیے ایک آلہ اور ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے، پشتوں کی طرف سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالی سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے، 189۔ دیکھیں یہاں سے احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا ایک عنوان ہے، 7 سوالات۔ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ لوگوں نے 7 قسم کے سوالات کیے۔ یسألونک عن الأہلہ، پہلا سوال ہے چاند کے متعلق، پھر آگے آئے گا اس کا جواب اللہ نے دیا جس کی تفصیل آج ہم بتائیں گے۔ پھر آگے جا کے ایک سوال ہوا، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ کیا خرچ کرے، کن لوگوں کو دے؟ سوال یہ تھا کہ مصرف کیا ہونا چاہیے، کن لوگوں پر خرچ کرے، اس کا جواب ہے۔ تیسرا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کے متعلق۔ چوتھا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ پانچواں ہے یسألونک ماذا ينفقون، کہ کیا کچھ خرچ کرے۔ پہلا سوال تھا کن لوگوں کو دے، اور دوسرا سوال ہے کہ کیا خرچ کرنا چاہیے ہمیں۔ اور چھٹا ہے یسألونک عن الیتامى، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ اور ساتواں ہے یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، کہ ماہواری کے متعلق لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے سوالات ہیں تو سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ الگ الگ مقامات پر، الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ اوقات میں سوال ہوئے، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے یسألونک عن الأہلہ، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں۔ لفظ اہلہ، ہلال ان کی جمع ہے۔ ہلال اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلی آواز نکالتا ہے، پہلی آواز بچے کی آتی ہے رونے کی نا، ایک آواز آتی ہے، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے جو پہلی آواز نکلتی ہے اس کو عربی میں ہلال کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلی رات کی چاند کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ پہلی رات کی جو چاند ہے وہ اس کو بھی ہلال کہا جاتا ہے۔ پھر آگے قمر بن جاتا ہے، اس کو قمر کہتے ہیں، اور 14ویں رات کی چاند کو پھر بدر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سوال ہوا ہے کہ چاندوں کے بارے میں، جواب کیا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ وہ چاند آلہ ہے، مواقیت وقت پہچاننے کا آلہ اور ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ سوال کیا ہوا؟ سوال یہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ایک ہی حالت پر رہتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ایک ہی حالت پر مکمل ہوتا ہے۔
جبکہ چاند کو ہم دیکھتے ہیں گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہونے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھٹتا بڑھتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھیں دو چیزیں، ایک سوال ہوا تھا چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق، یہ کم کیوں ہوتا ہے، زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ لیکن اس سے تمہارا کیا تعلق ہے، اس میں ہماری حکمت ہے، کیوں کم کرتے ہیں؟ البتہ اس میں اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ رات دن کا بننا، پھر مہینوں کا بننا، پھر سال کا بننا، پھر تاریخ کا بننا، یہ سب چیزوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ حج کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، حج کے دن آ گئے، اسی طریقے سے مثال کے طور پر وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ جیسے اب دنیا میں دیکھو دو تاریخیں چلتی ہیں، ایک سورج کی تاریخ ہے، وہ انگریزوں نے بنائی ہے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش سے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور اس کو کہتے ہیں شمسی بھی کہتے ہیں، شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور اس کو میلادی بھی کہتے ہیں، میلادی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش سے متعلق ہے۔ اس کو عیسوی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ عیسائیوں نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، اور ایک ہماری تاریخ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قمری تاریخ، یعنی چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، قمری بھی کہتے ہیں اس کو اسلامی بھی کہتے ہیں، یہ ہماری تاریخ۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب جتنی اسلامی عبادات ہیں آپ دیکھیں، رمضان المبارک ہے، مہینوں کی پہچان ہے، اس کے علاوہ حج ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ جو بھی اسلامی عبادات ہیں جن کا تاریخ سے تعلق ہے ان کو یہاں اسلامی تاریخ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیے چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق، اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہاں ایک اس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، وقت کو پہچاننا، تاریخ کو پہچاننا، ایام حج کو پہچاننا، اس کا جواب دیا گیا۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے متعلق، قل آپ بتا دیں ان کو، یہ مواقیت للناس والحج، وہ چاند جو ہے لوگوں کے لیے اور حج کو پہچاننے کے لیے آلہ اور ذریعہ ہے۔ ایک ہے سوال اور ایک ہے مقصد، سمجھ رہے؟ کبھی سوال بہت عجیب سا ہوتا ہے معاشرے میں، اور سوال تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک ہے مقصد پر نظر رکھنا۔ ایک دفعہ میں یہاں سے نکل کے جا رہا تھا، بعد دروازے سے نکلا، ادھر ساتھی کھڑے تھے، کہتے بڑا اہم سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہتے یہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے کہا میں نے پڑھایا تھا۔ اس سے تمہارا کیا تعلق؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو فرمایا ہم نے جوڑا بنا دیا ان کو، اللہ کا حکم ہے، بس ختم۔ اب ہر چیز کو اپنے زمانے کی نظر سے مت دیکھو نا۔ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، آدم علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، پھر اگلی مرتبہ 2 بچے پیدا ہوتے، اس بچی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ اور اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہر زمانے کی شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور الگ الگ ان کے روزے الگ تھے، ہمارے روزوں کا طریقہ کار الگ ہے، ان کے کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ الگ تھا، ہمارے زکوٰۃ دینے کا طریقہ الگ ہے، تو یہ تو الگ۔ تو مقصد کو دیکھنا چاہیے، غیر ضروری سوال کرنا، بے مقصد سوال کرنا یہ نہیں۔ ہاں ایک کام ہے، اس کا مقصد کیا، مقصد کی طرف جاؤ۔ تو انہوں نے سوال کیا، فرمایا ان چیزوں میں تم مت پڑو، البتہ اس کا فائدہ کیا ہے، چاند کو ہم نے رات دن کا ذریعہ بنایا۔ یہ جو رات ہے، دن ہے، مہینے ہیں، سال ہے، یہ بنتے ہیں ان چیزوں کو پہچاننے کا آلہ اور ذریعہ، ہم نے اس کو بنایا ہے۔ پھر ان میں ایک خرابی تھی، اللہ نے اس کی نشاندہی کی، اس کو ختم کرو۔ کیا تھی؟ کیونکہ تھے تو ملت ابراہیمی والے، یہ جو مشرکین مکہ تھے، عرب کے لوگ تھے، یہ ملت ابراہیمی والے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس سے 250 سال قبل یہ لوگ بہت ساری خرابیوں میں پڑ گئے، شرک میں پڑ گئے، ملت ابراہیمی کو بگاڑا۔ ان میں ایک خرابی یہ تھی کہ ایک مرتبہ حج کا احرام باندھ لیا یا عمرے کا احرام باندھ لیا اور اپنے گھروں سے نکل گئے، تو نکلنے کے بعد کوئی چیز بھول گئے، سامان رہ گیا، کوئی بھی چیز اندر رہ گئی۔ اب واپس مکہ میں رہتے تھے نا، یا اور بھی دور کے لوگ تھے،
واپس جب گھروں میں آتے تھے تو گھر کے دروازوں سے نہیں آتے تھے، کہنے لگے ہم نے احرام باندھا ہے، اب جب تک اپنا عمرہ مکمل نہ کر لے، اپنا حج مکمل نہ کر لے، دروازے سے جانا ہمارے لیے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نہیں تھا یہ اپنی دماغ سے انہوں نے بنایا تھا۔ جب جہالت آتی ہے نا، تو جہالت کے بعد جب یہ دین دکھا ایک دوسرے کو دیکھنے میں چلا جاتا ہے نا، میرا خاندان یہ کر رہے، اس کا خاندان یہ کر رہے، ہمارے بڑے یہ کر رہے، وہ یہ کر، وہ دیکھا دیکھی میں وہ جو اصل عبادت ہے وہ چھپ جاتی ہے، وہ رسمیں اوپر چھا جاتی ہے اس کے اوپر۔ یہ اکثر جگہ یہ جو ہمارے ہاں بہت سارا بگاڑ خرابی بہت سارے لوگوں میں ہے، وہ یہی چیزیں ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ جہالت آ گئی، اصل دین کو اصل حقیقت کو معلوم نہیں کیا اور اوپر کی چیزوں میں رہ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دروازہ پیچھے سے یا دیوار میں سوراخ کر کے آتے تھے یا پیچھے سے دیوار پلانگ کر کے اندر آتے تھے، لیکن دروازے سے نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اس کی اصلاح کی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے پلانگ کر کے یا سوراخ کر کے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ جو شخص تقوی والی زندگی اختیار کر لے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے من اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے۔ انسان ہے مجبوری میں کوئی چیز رہ گئی، جیسے ہم جا کے وہاں ہوٹلوں میں رہتے ہیں، مکہ میں مدینہ میں ہوٹل میں آپ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے مخصوص اوقات ہے اس میں آپ نہیں آ سکتے، لیکن آپ نے قربانی کر لی، آپ نے حلق کر لیا، اس کے بعد تو آپ باقی دنوں میں آپ آ سکتے جا سکتے ہیں۔ آپ آئے جائیں، آپ وہاں منا میں رہیں، جب چاہے دن آ کے ہوٹل میں گزارے، بس رات آپ نے پھر کہاں کرنی ہے؟ منا میں کرنی ہے، اس کا طریقہ۔ باقی یہ مخصوص وقت میں اگر آپ نے احرام باندھ لیا، چلے گئے منا، عرفات، مزدلفہ، پھر منا آ کر کے آپ نے قربانی ہو گئی، رمی کر لی پہلے دن کی، قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد حلق قصر کر لیا، ختم، آزاد ہو گئے۔ عام لباس میں آ جاؤ اور دن کو جا کے ہوٹل میں رہو، منع نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔